الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، عزیزو، دوستو، بزرگو، آج کا یہ جمعہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جمعہ ہے، اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یعنی پیدائش کا مہینہ ہے. تو اس مناسبت سے اس مہینے میں جو جمعے گزرے ان تمام جمعوں میں میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کے حوالے سے آپ کو خطاب کیا، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس مہینے کی مناسبت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس سے قبل کہ ہم خصائص کسے کہتے ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے آپ سے بیان کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو رفعت یعنی بلندی عطا فرمائی، جس کا اپنے کلام مقدس میں اللہ نے یوں ذکر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اس طرح اونچا کیا کہ اس آیت کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. کوئی کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کہے، لیکن محمد رسول اللہ نہ کہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کلیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو لازم قرار دے دیا. کوئی نماز پڑھے اور رسول اللہ پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز کی تکمیل نہیں ہوتی. تو اللہ نے نماز میں اپنے حبیب کے ذکر کو شامل کر دیا. مؤذن اذان دیتا ہے جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شہادت، اس کی توحید کی شہادت دیتا ہے، تو گواہی دیتا ہے، تو وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتا ہے. کوئی خطیب اپنا خطاب، کوئی نعت گو اپنی نعت، کوئی مقرر ایمان والا اپنی تقریر، اور کوئی اہل علم اپنی بات اس وقت تک مکمل نہیں کرتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کر لے. تو اللہ رب العزت نے ایسی رفعت ذکر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ کوئی لمحہ اس کائنات کا ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو. آج آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت 2:20 ہو رہے ہیں یہاں آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. کسی اور مسجد میں ابھی خطاب شروع ہوا ہوگا، کسی مسجد میں 10 منٹ کے بعد خطاب شروع ہوگا. جب اس سرزمین سے ہٹ کر کے دوسری جو سرزمین ہے جہاں ابھی جمعہ کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، وہاں جب وقت جمعہ شروع ہوگا وہاں اذان ہوگی، وہاں خطاب ہوگا. پھر اس کے بعد آگے ایسے ہی زمین میں آپ چلتے جائیں، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں ہمارے پاس جمعہ کا وقت ہو گیا وہاں نہیں ہوا ہے، جب وہاں ہوگا تو کہیں اور نہیں ہوا ہے، کہیں اور ہوگا تو پھر یہاں ختم ہو جائے گا، تو کوئی دوسرا جو ہے نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. تو یہ تسلسل کے ساتھ دور کہتے ہیں اس کو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان حضور کے ذکر کی رکھی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب ہے، اور آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ نے خود اپنے حبیب کا بھی ذکر کلام مجید میں فرمایا، اور اپنے امتیوں کو اور اپنے فرشتوں کو سب کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں. خود اس بات پر جو میں کہہ رہا ہوں قرآن پاک کی مشہور آیت مبارکہ جس کو سن کر کے ہم درود دہراتے ہیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم سب بھی درود بھیجو، علیہ، ان پر، وسلموا، اور سلام بھی بھیجو، تسلیمہ بہت زیادہ. تو عربی قاعدوں کے مطابق علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہ ملائکہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون، یہ جو لفظ ہے نا یصلون، یہ جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مضارع. مضارع یعنی ایک ایسا لفظ جو پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے آتا ہے، موجودہ زمانہ اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے. جیسے آپ کی ہماری اردو زبان میں بھی
جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کبھی لفظ کو ماضی پاسٹ میں استعمال کرتے ہیں، کبھی پریزنٹ میں استعمال کرتے ہیں، کبھی فیوچر مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے ہر زبان میں ہوتا ہے، کیونکہ زمانے تین ہیں اور آپ کسی زبان میں گفتگو کریں یہ تین زمانوں کا اعتبار رہے گا. یا تو ماضی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے، یا حال جیسے اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یا پھر فیوچر مستقبل کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہے ہوں گے. تو عربی میں صیغے ہیں، طریقے ہیں. فیوچر کے لیے، پریزنٹ کے لیے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو وہ ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ جو یصلون کا لفظ ہے اس کا معنی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یصلون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھیج رہے ہیں. اور ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ یصلون کے بھیجتے رہیں گے، یعنی فیوچر ٹینس، آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایسا کام ہے رفعت ذکر کا جو اللہ اس کے فرشتے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ماضی سے ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی پر درود بھیج دیا، اللہ نے رحمت نازل کر دی، نہیں، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو یہ شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ نے رکھی ہے. تو عزیزان گرامی، تو اس مہینے کی مناسبت سے مختصراً ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند خصائص آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو پہلے خصائص کہتے کس کو ہے سمجھ لیں. خصائص جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، یہ جمع ہے. جمع یعنی پلورل، ایک سے زیادہ کی تعداد کے لیے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پلورل، اور اردو اور عربی میں کہتے ہیں جمع. اور واحد ایک آدمی، کئی آدمی، تو کئی آدمی جو کہہ رہے ہیں یہ جمع ہے، ایک آدمی واحد کے لیے. تو یہاں خصائص جو لفظ ہے یہ جمع ہے. یہ جمع ہے خاصیہ کی. خصیہ لفظ، خصیہ کے معنی ہوتے ہیں خاص بات. ہمارے عرف میں بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی خاص بات ہے، یہ خاص انیش کرتے یہ کام. تو یہ خاص بات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کوئی انفرادی چیز، کوئی اسپیشلٹی، کوئی ایسا کام یا ایسی بات جو آدمی کو دوسروں سے ممتاز کر دے. ویسے آپ غور کریں تو ہم آپس میں ایک جیسے بھی ہیں، پھر ہم میں الگ الگ خصوصیات بھی ہیں. انسان ہونے میں ہم سب ایک ہیں، آپ بھی انسان، یہ بھی انسان، میں بھی انسان، لیکن پھر ہماری علیحدہ علیحدہ انفرادیت بھی ہے. کیسے؟ انسان ہونے میں تو آپ ہم سب انسان ہیں، لیکن میرا ایک الگ نام ہے، آپ کا ایک الگ نام ہے، میری ایک صورت ہے، آپ کی ایک الگ صورت ہے، میری آواز الگ، آپ کی آواز الگ. تو یہ کیا ہے؟ ہماری انفرادیت ہو گئی. یہ ہمیں ہر ایک کی اسپیشلٹی ہو گئی، اسی سے تو ہم پہچانے جاتے ہیں. اگر سب ایک جیسے ہوتے اور بالکل کوئی فرق نہ ہوتا ہم میں تو ہم ایک دوسرے کو پہچانتے کیسے؟ تو اللہ کی تخلیق کی شان کے قربان جاؤ، اللہ نے ایک جیسا بھی بنا دیا، پھر ہم کو ممتاز بھی کر دیا، ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ بھی کر دیا، ایک دوسرے سے اسپیشل بھی بنا دیا. تو اللہ نے جب اپنی ہر مخلوق کے اندر یہ شان رکھی ہے. ویسے تو آپ دیکھیں جھاڑ پر جب پتے ہم دیکھتے ہیں تو سب ہرے ہرے ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن قسم خدا کی آپ پتوں کو ایک کے بازو ایک رکھ کر غور کریں، ہر پتا اپنے سے الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ نظر آئے گا. کہیں نہ کہیں تو اس میں ایک ایسی سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک جیسی صورت نظر آتی ہے، لیکن ان میں ضرور کچھ نہ کچھ امتیاز ہوتا ہے جس سے فرق ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ آواز ہے، اس کی یہ آواز ہے. فرق ہوتا ہے. ایسا اللہ نے شان اس کی تخلیق کی رکھی ہے اپنی. تو اللہ نے جب اپنی یہ ساری مخلوقات کو ایسا بنایا ہے کہ ان میں انفرادیت رکھی ہے، ان کی اپنی اپنی ایک خاصیت ہے اور پہچان ہے اس سے، تو کیا اللہ اپنے محبوب کو ایسے ہی چھوڑے گا؟ اللہ نے اپنے محبوب کی شان سب سے نرالی رکھی ہے. اپنے محبوب کی ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ مخلوق میں کسی میں، چاہے وہ فرشتے ہو مقرب، چاہے وہ کوئی نبی کوئی رسول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان امتیاز ہے اس میں شریک نہیں. یعنی وہ بات صرف حضور میں ہے، حضور کا خاص ہے. وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ کو جان کر حیرت ہوگی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، درجات کی بلندی نصیب فرمائے ہمارے ان علماء کو، ان ائمہ کو، ان محققین کو، ان بزرگان دین کو جنہوں نے اس موضوع پر بھی کام کیا اور تحقیقی کام کیا، اور بے شمار کتابیں صرف اس موضوع پر لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت، یا حضور دوسروں سے، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، اس سے ممتاز ہیں. وہ بات صرف حضور میں ہے، کسی اور میں نہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ توفیق دے تو مطالعہ کیجئے. مشہور کتاب ہے الخصائص الکبریٰ. کیا نام ہے کتاب کا؟ بہت سی کتابیں ہیں، میں ایک کتاب کا نام دے رہا ہوں، اور صرف ایک آپ کو فکر دینے کے لیے کہ ہم کو اپنے سرکار سے محبت ہے. تو آدمی جس کو چاہتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، آدمی جس کو چاہتا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا ہے. آپ دیکھو کوئی آدمی امریکہ جانا چاہتا ہے تو اب اس کی چاہ ہے امریکہ جانا، تو اس چاہ کے تحت وہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ کا ویزا، امریکہ کا پاسپورٹ، امریکہ کے بارے میں جاؤں گا کہاں، رہوں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں، کیا کروں گا، سب نہیں معلوم کرتے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، عمرے کو جانا چاہ رہے ہیں، چاہ ہے عمرہ جانے کی چاہ. اس چاہ کے تحت کیا کرتے ہیں آپ؟ کون سے ایجنٹ سے جاؤں، کب کا ٹکٹ لوں، کب کا ویزا ملتا، جا کے کہاں ٹھہرنا ہے، کون سی ہوٹل میں رہنا ہے، یہ سب چاہ کے تحت کتنی باتیں آ گئی. تو ایسے ہی رسول اللہ کی محبت تو سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. تو جب سرکار کی واقعتاً ہمارے دل میں محبت ہے تو پھر کتنا حضور کے بارے میں ہم کو معلومات ہونی چاہیے، کتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سرکار کیسے تھے، کیا ان کی شان تھی، کیسی ان کی زندگی تھی، کیسے ان کے اخلاق تھے، کیسے ان کے احسان تھے. یہ تقاضے ہیں محبت کے. زبانی جمع خرچ جملے بازیاں بہت ہے، تقاضے کیا ہے محبت کے؟ اس سے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے کہ چاہتی ہے کہ نہیں، محبت کرتی ہے کہ نہیں.
ایک گھنٹہ میں محبت پہ تقریر کروں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورے نہ کروں تو میرا ایک گھنٹہ تقریر کرنا کیا میرا سرکار کا سچا چاہنے والے ہونے کی دلیل ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں اس پیمانے پر کسی کو تولا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو حضور کے بارے میں علم ہو آپ کو، سب سے پہلی بنیادی بات۔ تو الخصائص الکبریٰ ایک ایسی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، آج عوام الناس تو کیا بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بڑے بڑے ائمہ کے نام تک نہیں معلوم، افسوس کا معاملہ ہے یہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، اسپیشلٹیز، آپ کے خاص باتیں بے شمار لکھی ہیں، بے شمار۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، مطالعہ کریں، اس کے ترجمے موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اصل کتاب تو عربی میں ہے، ترجمے کیے اس کے کرنے والوں نے، وہ بھی خدمت انجام دی، دیکھو انہوں نے جمع کیا محنت کر کے، بعض والوں نے دوسروں کی سہولت کے لیے اپنی زبانوں میں ترجمے کیے، اس کے انگلش میں تو ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن اردو میں ضرور ہے، تو وہ آپ حاصل کر کے پڑھیے اس میں۔ تو میں آج تبرکاً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خصوصیات، خاص باتیں، انفرادی باتیں، صرف حضور کے اندر وہ باتیں پائی جاتی ہیں، وہ بیان کروں گا۔ اس میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق میں اول ہیں، خلق میں اول ہیں۔ خلق میں اول ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، ہر شے کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا کسی چیز کے بنانے کا، کوئی چیز جب بنائی جاتی ہے تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ ایک ورڈ لکھنا چاہ رہے ہیں اللہ، آپ کو اللہ لکھنے کے لیے اسٹارٹ لینا پڑے گا، تو آپ اللہ لکھنے کے لیے جب پین رکھیں گے پیپر کے اوپر تو ایک نقطہ پڑے گا، تو وہ جو نقطہ پین کا پہلا نقطہ پڑا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ تو ایسے ہی اس کائنات کی تخلیق اللہ نے فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ تو حدیث شریف میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے، سب سے پہلی تخلیق جس چیز کی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ تو تخلیق میں اولیت کہتے ہیں اس کو، یعنی مخلوق ہونے میں فرسٹ ہونا، سب سے پہلے ہونا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ نبوت میں اولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو مسلمان جانتے ہی ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو زندگیوں پر افسوس ہے ان کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ حضور کیا ہے؟ صرف نبی نہیں، صرف رسول نہیں، صرف افضل الانبیاء نہیں، بلکہ خاتم الانبیاء بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان حضور کو نبی مانتے ہوئے خاتم النبیین نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ حضور کو خاتم النبی نہیں مانتا، مطلب یہ کہ کوئی اور نبی کے آنے کا منتظر ہے وہ، اور ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ کوئی اور نبی اور رسول ہیں جو دنیا میں آنا ہے۔ ہاں، جہاں تک حضرت عیسیٰ کی بات ہے تو وہ کوئی نئی نبوت اور رسالت لے کر نہیں آئیں گے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نہ کہ نبی کی حیثیت سے۔ مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو ہر مسلمان پر جاننا فرض ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضور اول النبیین بھی ہے، سب سے پہلے نبی بھی حضور ہی ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی اول اور آخر دونوں کیسا ہو سکتے ہیں؟ عقلاً میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں۔ آپ درخت اگر اگانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک بیج بوتے ہیں یا گھٹلی ڈالتے ہیں، آم کا اگر آپ کو درخت اگانا ہے، آم کی گھٹلی زمین میں ڈالتے ہیں نا، ڈالنے کے بعد اس سے پودا نکلتا ہے، وہ پودا بڑا ہو کر پیڑ بنتا ہے، وہ پیڑ کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھر پھول کے اوپر آم لگتے ہیں، آم کے اندر پھر گھٹلی رہتی ہے، نہیں رہتی؟ تو اول کیا تھی؟ گھٹلی، اور تکمیل جب ہو گئی پورے درخت کی، کمال کو جب پہنچ گیا درخت، اب آم کے بعد بھی کوئی چیز آتی ہے جھاڑ کے اوپر، آم کے جھاڑ پر آخر جو چیز آتی ہے وہ آم ہی آتا ہے۔ اب اس آم کے اندر کیا ہے؟ گھٹلی ہے۔ آم اگانے کے لیے بھی آپ نے گھٹلی ڈالی، اور آم جب اگا تو اس میں بھی گھٹلی نکلی۔ تو کیا پتا چلا؟ جو چیز اول ہوتی ہے وہی چیز آخر بھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تو ہیں ہی ہے، اول النبیین بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت سب سے پہلے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کی نبوت کے طفیل تمام انبیاء کو نبوتیں ملی۔ اور اس کے دلائل کے طور پہ اگر میں گفتگو کروں تو بات لمبی ہوگی، قرآن میں بھی اس کی دلیل موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ میں ایک تبرک الحدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی، آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے بیچ میں تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں کیے گئے تھے، سب سے پہلے بشر کون؟ آدم علیہ السلام، اور نبی بنا کر سب سے پہلے کون بھیجے گئے دنیا میں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ابھی ان کا وجود بھی نہیں ہے، ان کا پتلا بنا بھی نہیں ہے، روح اور جسد کے بیچ میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اول النبیین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس میں کوئی اور حضور کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حضور کے خصائص میں سے، یعنی حضور ہی کے لیے ہے، کوئی اور اس میں حضور کے ساتھ شریک اور شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خاتم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ کوئی چیز ختم کب ہوتی؟ جب وہ چیز کمال کو پہنچ جاتی تب ختم ہوتی۔ مثلا اب آپ لوگ مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے، نماز کا وقت کب سے شروع ہوا بھائی؟ 12:30 سے ہوا ہوں گا۔ ہماری مسجد میں تاخیر سے ہوتی تو لوگ آنا شروع ہوئی، کوئی ایسا بندہ تھا ہوں گا جو 1 بجے سے آ گیا بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، جیسا کہ فضیلت ہے کہ نماز جمعہ کی فضیلت کیا ہے، نماز سے بہت پہلے سے نماز کی تیاری کی جائے، تلاوت کی جائے، ذکر کی جائے، عبادت کی جائے، جو مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ کئی تو ایسے ہمارے بھائی، اللہ توفیق دے، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں آواز سننے نہیں آ رہے ہیں یا خطبہ سننے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ گلا نہیں ہے میرا، کوئی مسجد میں چلے جاؤ آپ، امام صاحب ممبر پہ رہے وقت گھستا ہونے مسجد میں، یا آدھا خطبہ وقت گھستا ہونے۔ کئی تو خود ہمارے بھائی ایسے ہیں، میں خود ممبر پر کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں کہ خطبہ ختم ہوتا رہتا ہے، وضو فرماتے رہتے ہیں، اس میں کئی مجبور بھی ہوں گے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کئی ایسے وقت رہتا لیکن دل نہ رہتا۔ تو مختصر یہ کہ ایک وقت تھا شروع ہوا، آپ لوگ آنا شروع ہوئے، ابھی اور آتے رہیں گے۔ ابھی میرا خطاب کا جو وقت مقرر ہے وہ جب تک ہے چلتا رہے گا، اس کے بعد نماز ہوگی، نماز ہونے کے بعد میں پھر مسجد خالی ہو جائے گی۔ نماز سے پہلے ہوتی مسجد خالی، کئی کو جمع ہو رہے ہیں لوگ یہاں نماز پڑھنے جمع ہو رہے ہیں، جمعے کا خطبہ سننے جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو کام ختم ہو جائے گا، مگر جب تک کام پورا نہیں ہوا کام ختم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات اس مثال کے ذریعے سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم ہونے کے کیا معنی ہیں؟ انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ انبیاء کے بھیجنے کے مقاصد تھے نا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانا، ان کو راہ راست پہ قائم رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا حضرت آدم سے شروع ہوا، اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کا، حضرت آدم اس کی پہلی کڑی ہے، اور وہ کام انتہا کو پہنچ گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور جب وہ کام پورا ہو گیا تو پھر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اچھا، اب جو کام ختم کیا گیا وہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب وہ کام کمال کو پہنچتا ہے، وہ کام کمال کو جب پہنچتا ہے تب ختم ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، آپ کو پیاس لگی تو پانی پیتے، ایک گلاس بھر کے لیتے، ایک گھونٹ پیتے، پیاس پوری نہیں ہوئی اور پیتے، پیاس پوری نہیں ہوئی اور پیتے، اس کے بعد گڑ گڑ جب پی گئے دل بھر گیا تو اب نہیں پیتے۔ کئی کو بولے تو آپ کی پیاس ختم ہو گئی اور آپ کو تسکین ہو گئی، آپ کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا، اب گنجائش نہیں رہی آپ کے پاس کہ مزید آپ پئیں۔ تو ٹھیک ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا بندوں کی ہدایت کے لیے، ہم بھی آتے رہے، 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، لیکن کام پورا نہیں ہوا تھا، کمال کو نہیں پہنچا تھا، اپنی انتہائی درجے کو نہیں پہنچا تھا، اور وہ کام کمال کو پہنچایا گیا ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ کام کمال کو پہنچ گیا تو پھر اب نبوت و رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغام رسالت کی یا دعوت رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہی، یہ معنی نہیں ہے، نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن کام باقی ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے حضور کی امت کا انتخاب کیا کہ جو اس کام کو آگے بڑھائے گی، اور قیامت تک وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں وہ جاری و ساری رکھے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام خوبیاں، تمام کمالات، اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو اللہ نے کمال کو پہنچا دیا۔ تو اب کوئی چیز جب کمال کو پہنچ گئی تو پھر اب اس کے آگے کوئی چیز رہی نہیں، لہٰذا نبوت کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں بہت اعلیٰ درجے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین، حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ اس حوالے سے پچھلے موضوع میں نے تفصیل بیان کر دی، اس کو دہراؤں گا نہیں کہ رحمۃ للعالمین کے معنی کیا ہوتے ہیں اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، اس کی ساری تفصیل پچھلے خطاب میں گزری، اور یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کوئی دوسرے انبیاء رحمۃ للعالمین نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہر نبی رحمت ہے، لیکن ان کی رحمت کا دائرہ محدود تھا۔ جتنے انبیاء گزرے اپنی قوموں کے لیے، اپنے ایک زمانے کے لیے، اپنی ایک حد تک رحمت تھے، لیکن کوئی بھی رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ خصوصیت ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم شریعت ہے۔ شریعت کسے بولتے جناب؟ شریعت بولتے قوانین کو۔ جیسے آپ دیکھو ہندوستان کے قوانین ہے نا، کانسٹیٹیوشن آپ کا جو ہے نا، دستور بہت سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، غور نہیں کرتے ہوں گے، کئی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کیا آئے گی کاغذاں، یہ بولتے معلوم ہونا چاہیے۔ دستور بولتے وہ اس کے تحت پورا ملک چلتا آپ کا، عدالتیں کیسے کام کرے، حکومت کیسے کام کرے، فوج کیسے کام کرے، ادارے کیسے کام کرے، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، یہ سب آپ کے دستور میں لکھا ہوا ہے۔ تو دستور کے مطابق یہ ملک چلتا، اور ہر ملک دستور کے مطابق چلتا۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، ہمارا دستور کیا ہے؟ قرآن مجید، احادیث مصطفیٰ، یہ ہمارا دستور ہے۔ تو اس کے اندر قوانین ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم نافذ نہیں کر سکتے اس کو، اس واسطے کہ اختیارات نہیں ہے ہمارے کو، پاور نہیں ہے ہمارے پاس، ہم ڈھیلے ہیں، دنیا میں آج ہم کمزور ہیں، جوتے کھا رہے ہیں ہر جگہ، ہم کیا نافذ کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ کوشش کر سکتے، کرنا چاہیے، لیکن نافذ کوئی نہ کوئی قانون ضرور رہتا۔ تو ہمارے ملک میں بھی ایک قانون نافذ ہے، تو ہمارا دستور کیا ہے؟ قرآن حدیث، تو اس کو کہتے ہیں شریعت۔
اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کس کا کیا حق ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, وہ سب لکھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ اللہ کی طرف سے جو احکام تھے وہ ہم کو پہنچائے اور اس کو محفوظ فرما کے گئے. ہر نبی کی شریعت رہی, ہر نبی کے اپنے قوانین رہے, اللہ ہی کیا عطا کرتا تھے, جو اس زمانے کے حساب سے جو سوٹ کرتے تھے اللہ نے وہ دیے تھے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ ایسی شریعت ہے کہ اس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی, کوئی کجی نہیں رکھی, کامل ترین شریعت اللہ نے عطا فرما دی. اس لیے اب کوئی نئی شریعت نئے قانون کی گنجائش باقی نہیں رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الشریعت ہے, یعنی تمام شریعتوں کو جو پہلے کے انبیاء کی تھی منسوخ کر دیا حضور نے, اور شریعت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم و دائم کر دیا ہے قیامت تک کے لیے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الکتب بھی ہیں, یعنی تمام کتابوں کے ختم کرنے والے. کیا مطلب؟ اللہ نے حضور کو قرآن عطا فرمایا, تو حضور سے پہلے بہت سی کتابیں بہت سے صحیفے انبیاء پہ نازل ہوئے, جن میں مشہور توریت زبور انجیل تو ہے, سب مسلمان کو زبانی یاد رہنا, اور قرآن مجید وہ کتاب جو ہمارے حضور پہ نازل ہوئی. تو حضور پاک علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے, اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. قرآن آخری کتاب اللہ کی, آخری پیغام, آخری میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب کوئی پیغام کا کوئی انتظار کر رہا مسلمان نہیں ہونے, آ گیا پیغام جو آنا تھا ہاتھ میں موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ کیا پیغام ہے نہیں معلوم, پیغام ہے معلوم ہے, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر نہیں معلوم. کیوں توجہ نہیں دیتے, پڑھتے ہی نہیں. پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو سمجھنے کا کہاں سے ملتا, سمجھنے کے وقت نہیں ملا تو عمل کرنے کا وقت کہاں سے ملتا. بس ایک چل رہا سلسلہ, انہوں ایسا کرے ہم بھی کر لینا, انہوں ایسا کرے ہم بھی کر لینا, یہ کام ایسی ہوتا کرتے وہ کام ویسی ہوتا, ہمیں چل رہی زندگی. ورنہ جیسا کہ ہم کو سیکھنا چاہیے قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی تشریحات احادیث میں ہے, اس کے ذریعے سے جو پیغام اللہ کا اس کے رسول کا ہے اس کا کیا ہم خطا کر رہے ہیں. عوام تو چھوڑ دو, آپ اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے کئی لوگ ہیں, ان کو بہت سی باتیں نہیں معلوم. ہر بات سب کو معلوم ہے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن جو بات ضروری ہے وہ تو سب کو معلوم ہونی چاہیے. تو مختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر تمام کتابوں کو اختتام کو پہنچا دیے. اب کوئی کتاب نہیں, اب کوئی نیا پیغام نہیں, اللہ کی طرف سے جو آنا ہے حضور کے ذریعے آ گیا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے آپ سید الانبیاء ہے. سید الانبیاء, تمام انبیاء کے سردار. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف میں, بخاری شریف میں آیا, انا سید ولید آدم لا فخر. فرمایا, کیا فرمایا؟ میں تمام اولاد آدم کا سید ہوں. تو اب اولاد آدم میں انبیاء نہیں ہے, رسول نہیں ہے, سب اولاد آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. فرمایا یعنی سب کا سردار ہوں جتنے انسان دنیا میں آئے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء. اور اس کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملاً ظاہر فرمایا. معراج کا واقعہ تمام معتبر کتابوں میں حدیث شریف کے لکھا ہوا ہے. تفصیل واقعے کی بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اپنے پوائنٹ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں موضوع کی مناسبت سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس معراج کی رات تشریف لے گئے تو وہاں کیا ہوا سب مسلمان جانتے. وہاں سارے انبیاء کی صفیں تھی, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود تھے. مصلی امامت خالی تھا. جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کا دست پکڑا اور مصلی امامت پر حضور کو کھڑا کر دیا. تو حضور کیا ہوئے؟ امام ہوئے. سارے انبیاء کیا ہوئے؟ مقتدی. تو حضور کس کے امام ہوئے؟ انبیاء کے امام ہوئے, رسولوں کے امام ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اس کے علاوہ حدیث معتبرہ صحیحہ میں آیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا, مجھے 6 خصوصیات ایسی دی گئی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی. بعض میں آیا 5. تو 5 خصوصیات کیا ہے؟ پہلی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے 1 مہینے کی مسافت سے روک دیا گیا, روک دشمن پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دشمن ہوتے تھے آپ کے, 1 مہینے چل کے آئے تو مدینہ پہنچنا ہے ان کو, جہاں بھی انہوں رہتے وہاں سے اگر 1 مہینے تک سفر کرے اونٹوں پہ اس پہ تو مدینہ پہنچ سکتے تھے سمجھو آپ. تو وہاں جہاں رہتے تھے وہاں پر ڈرے ہوئے رہتے تھے. دوست 1 مہینے کی مسافت سفر جتنا لگتا نا اتنے دور سے حضور کی ہیبت تاری رہتی تھی. یعنی ان کو اگر یہ پتا بھی ہوتا کہ حضور ان پر حملہ کرنے والے ہیں, 1 مہینہ لگے گا بھی حضور تشریف لانے میں, تو 1 مہینہ تو لمبا عرصہ ہوتا نا, آدمی کچھ بھی تیاری کر سکتا, چلے جا سکتا, کچھ بھی کر سکتا, لیکن ڈرے ہوئے رہتے تھے, ایسی ہیبت تاری رہتی. تو یہ حضور فرمائے, اللہ نے جو ہے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی. دوسرا یہ کہ ساری زمین کو حضور فرماتے ہیں میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. یہ بات غیر مسلموں کو اور دشمنان اسلام کو بڑی تکلیف دہ دیتی. جہاں کھڑے ہوئے نماز پڑھ لیتے بولے لوگ, کشتی پہ کھڑے کے نماز پڑھ لے رہا, بولے یہاں کپڑا بچھا لے رہا, کہیں بھی نماز پڑھ لے رہا, بولے انڈیا میں پڑھ رہا, امریکہ میں پڑھ رہا, روڈ پہ پڑھ رہا, پانی میں پڑھ رہا, زمین پہ پڑھ رہا, جھاڑ پہ پڑھ رہا, جہاں بولے پڑھ لے رہا. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور کے صدقے میں یہ ہم کو بات ملی کہ تمام زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی. سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا. سابقہ امتوں کے لیے ضروری تھا کہ اگر ان کو نماز پڑھنا ہے تو جو خاص عبادت گاہیں کسی نبی کی ہوتی تھی اپنی اپنی, تو وہاں پر آ کر کے ہی نماز ادا کر سکتے تھے, جہاں چاہے نہیں پڑھ سکتے تھے. اور حضور نے فرمایا ساری زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا. کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ضروری ہے, طہارت بولتے نا اس کو. پانی نہیں ہے تو کیا کرتے آپ؟ تیمم کرتے. تیمم بولتے مٹی کے اوپر 2 ہاتھ مار کے, ایسا مٹی چھٹک کے منہ پہ 1 وقت پھرتے, پھر 1 وقت مار کے ہاتھوں کے اوپر پھیر لیتے, اس کو بولتے تیمم. اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پاک ہو گئے سمجھتے نہیں, ہو جاتے پاک. آپ سمجھو یا نہ سمجھو, لازماً پاک ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول آپ کو اجازت دی ہے. تو مٹی پاک ہو گئی نا آپ کے لیے, پانی کی بدل پر گئی, پانی کی جگہ لے لی, تو کتنی بڑی سہولت ہے. یا تو آدمی زمین پر رہے گا یا پانی پر.
پانی پہ رہے گا تو پانی ہے وضو کر لے, اگر نہیں پانی نہیں مل پا رہا ہے زمین پر کہیں تو وہ تیمم کر لے. تو حضور فرمائے ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا, یعنی سرکار کے صدقے میں امت کو یہ سہولت نصیب ہوئی. اس کے علاوہ حضور فرماتے ہیں غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئی. غنیمت کسے بولتے ہیں؟ جنگ میں جو مال دشمن کا حاصل ہو جاتا نا اس کو غنیمت بولتے ہیں. تو سابقہ امتوں میں جب جنگیں ہوتی تھی, جہادیں ہوتی تھی, تو کافروں کا مال ان کو ملتا تو کیا کرنا پڑتا تھا؟ وہ ڈھگار لے جا کے میدان میں رکھ دینا. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی, اس کو جلا دیتی تھی. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان کی جہاد قبول ہو گئی. مال تو گیا, جل جاتا تھا مال, جہاد قبول. لیکن سرکار کے صدقے میں کیا ہوا؟ وہ غنیمت کا جو مال ملتا ہے وہ حلال کر دیا گیا, مطلب استعمال کر لے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیا کرتے تھے اپنے صحابہ میں. کسی جنگ میں اگر مسلمان کامیاب ہوتے اور مال غنیمت حاصل ہوتا تو اپنے صحابہ میں اس کی تقسیم فرماتے اور خود اپنے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حصہ نکالتے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. اور حضور فرمایا مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے. شفاعت کبریٰ بڑی شفاعت, اس کی بڑی تفصیل ہے, وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور حضور فرمائے پانچویں بات کہ مجھے عالمگیر رسالت دی گئی. عالمگیر رسالت بولے تو پوری دنیا کے واسطے حضور رسول اور نبی بنائے گئے. سابقہ جو انبیاء تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے نبی تھے. ساری دنیا کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں بنایا گیا سوائے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ سارے عالم کے رسول, نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جناتوں کے لیے, بلکہ پیڑ پودوں اور ہر مخلوق کے لیے آپ رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے. میں نے اس سے پہلے واقعہ بیان کیا, اس کو دہراؤں گا نہیں, کہ جانور بھی حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول. حضور فرماتے ہیں کہ میں جب پہاڑوں میں سے گزرتا تھا اعلان نبوت سے قبل تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں میری کانوں میں آتی تھی. فرمائے وہ کہاں سے آتی؟ تو پہاڑوں سے اور پودوں سے آتی تھی. اسی طرح ایک مرتبہ ایک یہودی آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. تو فرمایا یقیناً ہوں. تو پھر آپ ایک کام کریے, یہ درخت کو بلائیے, انہیں آ گیا تو میں مان لیتا ہوں اللہ کے نبی, چل لیتے ہیں نا. حضور فرمایا تو جا کے اس کو بول اللہ کے رسول بلاتے ہیں. تو وہ یہودی گیا اور جا کر درخت سے کہا کہ درخت تجھے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. سننا تھا, حدیث میں آیا ہے ایسا آگے پیچھے ہوا, ادھر دائیں بائیں ہوا, اکھڑ گیا اور پھر جڑوں سے اپنے کو کھینچتے ہوئے آ کر رسول اللہ کے قدموں میں گر گیا. تو یہودی مسلمان ہو گیا معجزہ دیکھ کے. تو ہر شے حضور فرماتے جانتی ہیں میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت معجزات کا عطا کیا جانا حضور کو, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. بہت سے انبیاء کو معجزہ عطا کیا گیا, اس کی تفصیل قرآن میں حدیث میں موجود ہے. حضور کو کثرت معجزات, بے شمار معجزہ عطا کیے, اس کی بڑی تفصیل ہے. قرآن حضور کا معجزہ, معراج حضور کا معجزہ, آپ کے انگشتہ مبارک سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا, آپ کے دست اقدس کی برکت سے بیماروں کا صحتیاب ہو جانا, آپ کے لعاب دہن کی برکت سے آنکھوں کے بیماریوں کا دفع ہو جانا, آپ کے لعاب دہن کی برکت سے کنویں کے پانی کا میٹھا ہو جانا, آپ کے بلانے پر ابھی بتایا نا پودے کا چڑھ کے آنا, آپ کے حکم سے کئی ایسے بے شمار واقعات سیرت کی حدیث کی کتابیں بھرے پڑے ہیں. تو کثرت معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے, اور اس میں سب سے اعظم ترین معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہے, جو ایک دائمی معجزہ ہے. دائمی معجزہ مطلب پرماننٹ, قیامت تک قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیا چیلنج ہے ساری انسانیت کو, اگر تم کو ڈاؤٹ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا ایک چھوٹا سورہ بنا کر لے آؤ. سب سے چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ 3 آیت ہیں. سب سے چھوٹا سورہ یہ, اس کے مثل بنا کر لے کر آؤ. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, چیلنج اوپن ہے. بنانے کی کوشش کی گئی, ایسا نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بنانے کی کوشش نہیں بنا ہے, لیکن ایسی نامعقول چیزیں بنا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی سمجھ عقل رکھنے والا اس کو پڑھے تو سوائے ہنسنے کے کچھ نہیں ہو سکتا. جو فصاحت, جو بلاغت, جو حکمت کی باتیں, جو پیغام قرآن کا ہے, جو چاشنی اس کلام کی ہے, اس کے مثل کوئی نہیں لا سکتا, کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیت کیا ہے؟ حضور حبیب اللہ ہے. ہر نبی کا ایک لقب ہے نا, آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ, سب قرآن میں حدیث میں آئے. ایسے ہی صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے, یعنی انبیاء کی نعت پڑھ رہے تھے, انبیاء کے مناقب بیان کر رہے تھے. کسی نے کہا حضرت آدم کی کیا شان ہے, صفی اللہ ہے, حضور کے زمانے میں ہو رہا ہے یہ. کسی صحابی نے کہا حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے, خلیل اللہ ہے. کسی نے کسی نبی کا تذکرہ کیا, کسی نے کسی کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. حضور فرمایا میں سن رہا تھا تم کہہ رہے تھے فلاں نبی یہ ہے فلاں نبی ہے, یقین وہ سب ہیں اپنی جگہ, سن لو میں حبیب اللہ ہوں. فرمایا تب حبیب اللہ میں خلیل اللہ میں فرق کیا ہے؟ خلیل اللہ اللہ کے دوست کو کہتے ہیں, حبیب اللہ کسے کہتے ہیں اس کے فرق کو علماء نے سمجھایا. خلیل اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتظر ہو, اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ منتظر ہو, اللہ جس کا انتظار کرے. معراج کی شب اللہ نے اپنے حبیب کو طلب فرمایا. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس کے علاوہ خلق عظیم کے آپ مالک ہیں. خلق عظیم, عظیم ترین اخلاق, تمام انبیاء با اخلاق تھے, اخلاق حسنہ والے تھے, لیکن کسی کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے عظیم, گریٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, ویسے اخلاق نہیں فرمایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو. تو یہ تو تھے چند خصائص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہو, جو دنیاوی ہے, چند میں بیان کیا. خصائص الکبریٰ کا میں نے ذکر کیا, اٹھا کر پڑھے, سینکڑوں ہیں اس میں سے, سینکڑوں. خالی فہرست آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا کہ کیسے کیسے خصائص اللہ نے اپنے حبیب کے رکھے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے کو اپنے دنیاوی مقاصد کے تحت جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کے پیچھے پڑھنے میں اور اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے میں جو ہے بے چینی رہتی, بے قراری رہتی ہے. لیکن کبھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خصائص ہیں یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں آپ کو معلوم؟ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, ان کی بزرگی, ان کا احترام دل میں پیدا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, بزرگی, احترام جب تک دل میں پیدا نہ ہو بندہ مومن نہیں ہو سکتا.
کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذری سی بھی گستاخی آدمی کو دین سے ختم کر دیتی، دین برخاست ہو جاتا اس کا، مسلمان ایمان باقی نہیں رہتا. اتنی اہمیت ہے. اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں، ان کی بزرگیاں، ان کے احترام دلوں میں پیدا کرنا اپنے خود کے اور اپنی نسلوں کے ہمارا فریضہ ہے. تو اس کے لیے یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل کہ دعا کروں ایک ضروری اعلان عزیز و سماعت کیجیے. ہر سال ہمارے یہاں ماہ ربیع الثانی میں پہلی ربیع الثانی سے 10 ربیع الثانی تک 10 روزہ محافل ذکر و مواعظ حسنہ اس مسجد کے میں خانقاہ شجاعیہ چار مینار میں منعقد کی جاتی ہیں، جن کے اوقات روزانہ رات 7:30 بجے سے 10 بجے کے درمیان ہوتے ہیں. مرد حضرات اور خواتین ہر دو کے لیے شرکت کا نظم رہتا ہے. اور مجالس میں روزانہ مجلس درود شریف ہوتی ہے، حلقہ ذکر جہری ہوتا ہے، اور اصلاحی اور تربیتی 10 دنوں تک بیانات کا سلسلہ رہتا ہے. تو میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ نہ صرف آپ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ان مجالس میں شرکت کروائیں اور اپنے احباب وغیرہ کو بھی ترغیب دلائیں. اللہ کی یاد، حضور پر درود پڑھنا، خیر کی باتیں سننا سنانا اور اس پر عمل کرنا یہ بہترین کام ہے جو امت مسلمہ کو کرنے چاہیے. تو اس مقصد سے یہ مہینے میں 11ویں شریف کی یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں. تو آپ لوگ 24 انشاءاللہ سپٹمبر سے اس کا آغاز ہوگا، یعنی چہارشنبے کے دن سے. تو اس میں شرکت فرمائیں اور فیض و برکات سے بہرمند ہو. یا اللہ یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پہ کرم فرمائیے. اے اللہ اپنے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں جان گزین فرمائیے. ان کی طاعت، ان کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ان کی نافرمانی سے ہم کو محفوظ رکھیے. ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے اور اسی حال میں اس دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائیے. شر سے، فساد سے ہم کو بچائیے. اے اللہ حضور کے صدقے میں آپ نے ہم کو خیر امت، سب سے بہترین امت بنایا ہے. تو ہم عملی طور پہ ہم کو خیر امت بنا دیجیے. دوسروں کے لیے خیر والا، دوسروں کے لیے بھلائی والا، دوسروں کے لیے حسن سلوک کرنے والا ہم کو بنا دیجیے. دوسروں کو تکلیف پہنچانے، ایذا دینے، ستانے سے ہم کو محفوظ رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.